وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اپنے بندوں کو تقویٰ کی اختیار کرنے کے بعد بندگی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ کسی ادنا رعایا کو اپنا دوست کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جھاڑو لگانے والا ہے اور کتنے ہی وہ اس بادشاہ کا وفادار ہو جائے، رات و دن اس بادشاہ کی سلطنت کے لیے، بقائے سلطنت کے لیے، ترقی سلطنت کے لیے رات دن اس کے لیے دعا کر رہا ہو، لیکن بادشاہ کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ ایک بھنگی کی دوستی کا وہ اخبارات میں اعلان کرتے، ریڈیو ٹی وی پر یہ کہتے کہ وہ ہمارا دوست ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی عزت کے یہ بات خلاف معلوم ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے جو جاہ میں اور مرتبت میں کم ہوں، وہ جتنے بھی دنیا میں معزز لوگ ہیں وہ اس کو آر سمجھتے ہیں، الا مستثنا ہے اہل اللہ۔ حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بھنگی اسلام لایا لیکن اس کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا تھا کہ ایک ہی دسترخوان پر اب وہ جب مسلمان ہو گیا، اپنا مسلمان بھائی ہو گیا، تو جتنے زمیندار اور چودھری لوگ تھے اس کی محبت میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے، لہذا حضرت نے اس کی ہمت فرمائی کہ دسترخوان پر اس کے ساتھ کھایا، بس کیا پوچھنا تھا، سب پھیل گئے کہ وہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن کو ایک نطفہ ناپاک سے پیدا کیا، من ماء مہین، ذلیل پانی سے، اللہ فرماتے ہیں، اور سب ان کو معلوم ہے ہمارا مٹیریل، اجزاء تخلیقیہ ماں کے پیٹ میں جب ہم بنتے ہیں ان کو سب معلوم۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں ہے، ہماری انتہائی پستی ہے۔ اظہر گنگوی رحمۃ اللہ علیہ جگر مراد آبادی کے استاد تہجد گزار صاحب نسبت ہیں، فرماتے ہیں کہ تیری 1000 رفتیں، تیری 1000 برتری، تیری 1000 رفتیں، تیری 1000 برتری میرے ہر ایک قصور میں، میری ہر ایک شکست، میری ہر ایک شکست میں، میری ہر ایک شکست میں، میرے ہر ایک قصور میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 2 قسم کی دولت سے نوازا، اپنے اولیاء کو 2 قسم کی دولت سے نوازا۔ پہلا تو ولی کہنا ہی ایک بڑا عظیم الشان نام ہے کہ بندوں کو نطفے سے، ناپاک منی سے پیدا کر کے اور ذرا سا روزہ نماز کرا کے اور تھوڑی سی تقویٰ کی مشق کرا کر یہ فرما دیں کہ یہ ہمارے اولیاء ہیں۔ اور اولیاء اللہ زیادہ تر اولیاء اللہ بنانے میں انہوں نے یہ مزدوری، یہ انعام جو دیا ہے اپنی دوستی کا، یہ مزدوری نہ کرا کے دی ہے۔ کارخانے والے تو مزدوری کرا کے، کام کرا کے، محنت مشقت پسینہ نکال کر پھر وہ مزدوری دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بغیر مزدوری کے تم میرے ولی بن جاؤ، جو گناہوں کی مشقتیں ہیں چھوڑ دو اس کو، بس نہ کھیل مت کرو، نہ کر کے مزدوری لو۔ عجیب عجیب کارخانہ، اور کارخانوں میں تو دن بھر 8 گھنٹے ڈیوٹی دو۔ اللہ فرماتے ہیں نظر کو غلط استعمال مت کرو، محنت کیوں اٹھاتے ہو؟
چوری مت کرو، سنیما مت دیکھو، VCR مت دیکھو، ٹی وی کے وغیرہ مت دیکھو، کیونکہ اس میں خواتین بھی ہو جائیں گی۔ کسی مرد کو عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا کسی طرح جائز نہیں۔ آخر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، لیکن آپ کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت میمونہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں بیویوں سے آپ نے فرمایا احتجیبا، تم پردے میں ہو جاؤ۔ عرض کیا کہ الیسا ہوا اعمیٰ، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الستما تبصرا نہیں، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تم دونوں دیکھتی نہیں ہو؟ تو یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ کی ادھر سے ادھر اینچ پیچ کر کے کہ ٹی وی سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے، اس میں بہت سی ہدایات ہوتی ہیں، اور لیکن خواتین بیٹھی ہیں اور محمد علی قلعے کی باکسنگ دیکھ رہی ہیں، نیکر لنگوٹ باندھے ہوئے ران دیکھنا کسی طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ ارے جب مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو ناف کے نیچے گھٹنے تک تو بالکل چھپانا فرق۔ مردوں کو کسی مرد کا ناف سے گھٹنے تک کے اندر دیکھنا جائز نہیں ہے، تو عورتیں بیٹھی ہیں، کرکٹ ہو رہی ہے، میچ ہو رہا ہے، اور جناب وہ سب بیٹھی ہوئی، حج نما بھی تصویر یہ بیٹھی، خاندان بھی ہے ساتھ میں، خاندان بھی ہے ساتھ میں، خاندان بھی ہے اور خاندان بھی ہے۔ دوستو یہ بڑی عبرت کی چیز ہے۔ اب رمضان ختم ہوا ہے، شیطان چھوٹ گئے ہیں، جیسے قصائی بکرے کو گردن سے اٹھا کر وزن کر لیتا ہے اور جہاں چاہتا رکھ دیتا ہے، ایسے ہی شیطان اپنے بکروں کو تلاش کر رہا ہے کہ ان کو پکڑے اور سنیما ہاؤس لے جائے، ٹی وی کے پاس بیٹھال دے، VCR کے پاس بیٹھال دے، یہاں گردن سے جو لوگ جانور خریدتے ہیں وہ قصائیوں کے تماشے کو جانتے ہیں، بڑی طاقت سے اٹھاتے ہیں۔ ایسی شیاطین چھوٹ چکے ہیں، اور جو مہینے بھر محتاط تھے، بچے ہوئے تھے، اب وہ دیکھیے کیا کیا تماشے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اپنے بندوں کو ایمان اور تقویٰ کی برکت سے اولیاء فرما لیں۔ یہ ہمارے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا دوست فرمانا، ایک انسان کو، ایک بڑا متمول انسان، معزز انسان، دنیاوی کسی جاہ کا والا انسان اپنے کسی کمتر انسان کو ولی اللہ بنانے کے، اپنا ولی دوست بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ ان کا جس طریقے سے ان کا کوئی کفو نہیں ہے، ان کے کرم اور ان کی رحمت کا بھی کوئی کفو نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، ہمارا کوئی کفو برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، مغفرت، عنایات، ہر چیز میں ان کا کوئی کفو نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو سائنسداں لوگ ایک چشمہ ایسا ایجاد کر دیں کہ اس کے پیٹ کا پیخانہ، پیشاب، مثانے کا، آتڑیوں کا پیخانہ نظر آئے چشمہ لگانے کے بعد، اور وہ آیا حضور السلام علیکم، اور ہمیں اس کا پیخانہ نظر آ رہا ہے، پیشاب نظر آ رہا ہے، بلغم وغیرہ سب نظر آ رہا ہے، پتا نہیں نظر آ رہا ہے، اور ہے لکھنؤ کا وہ لطیف المزاج اور کھانا کھا چکا ہے ابھی، کہے گا آپ ذرا تھوڑی دیر میں تشریف لائیے کیونکہ میرا چشمہ ایسا ہے کہ مجھے تمہارا سب نظر آ رہا ہے کھانا کھانا، مجھے اندیشہ ہے کہ میں پان اور الائچی کھانے کے بعد بھی اپنا ضبط نہ کر سکوں گا اور مجھے قر ہو جائے گا۔ یہ ہے عبداللطیف کا حال۔ اس عبداللطیف کی لطافت کا یہ حال ہے جو اس لطیف کا بندہ ہے، مگر ذرا نازک ماحول میں پلا ہوا ہے، لکھنؤ کا شہزادہ سمجھ لو یا بہرحال اس کی مزاج میں لطافت ہے۔ ایسے لوگوں سے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا ذرا یہ جلاب لے کر اور میدے کو صاف کر کے آئیے تاکہ کچھ نظر نہ آئے، کیونکہ ہمارا چشمہ اس وقت جو ہے ایکس رے کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے لٹرا سائنٹک کیا ہے، کیا لفظ ہے؟ خیر وہ مجھے نہیں آتا، آپ لوگ سمجھ رہیے، تو اس میں سب کچھ نظر آیا تھا۔ لیکن یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک شریک کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر آر پار نہیں ہو سکتی؟ ہمارے جسم کے تمام چیزوں پر ان کی نظر نہیں ہے، لیکن انتہائی کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف اور اس قدر بڑی شان والا ہمارے وضو کرا کر کہ تم اپنا اختیار میں جتنا ہے تم وضو کر لو بس،
باقی معدے کی، آنتوں کی، پیخانے، مثانے کے پیشاب، اس کی تم صفائی پر قادر نہیں ہو، تم اسی حالت میں کھڑے ہو جاؤ. ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے تمہیں اپنا ولی اور دوست قرار دیتے ہیں، اور تم جتنی چیزیں مانگتے ہو تمہاری دعا قبول کرتے ہیں، اور جب تم سجدہ کرتے ہو تو میری عنایات اور رحمتوں کی تم پر بارش ہو جاتی ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا. اور فرماتے ہیں میں تلاوت جب کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر اور لوگوں کو ایسا مزہ مل جائے تو بستی چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ جاؤ اور کپڑے پھاڑ کر کے اور نعرے مارنے لگو. تو یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایات کہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی اجازت دے دی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ کا احسان و کرم ہے کہ آپ نے وضو کرا کے جتنا ہمارے اختیار میں تھا. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وضو کے بعد، وضو سے پہلے جو شخص بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے، جب تک اس کا یہ وضو رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ ناشتہ کر رہا ہو، چاہے بیوی سے بات کر رہا ہو. حدیث پاک میں مولانا منظور نعمانی نے بھی معرف الحدیث میں لکھا بسم اللہ والحمدللہ، یہ کہہ کر جو شخص وضو کرے گا جب تک اس کا یہ وضو رہے گا اس کو اجر مسلسل فرشتہ کا قلم رک نہیں سکتا، لکھتا ہی رہے گا وہ، چاہے وہ ناشتہ کر رہا ہو، چاہے وہ اپنی بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہو. اس کے بعد پوری وضو میں ایک ہی دعا سنت سے ثابت ہے، باقی سب علماء کی بنائی ہوئی. کیا ہے وہ؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور میرے گھر کو وسیع فرما دیجیے اور میرے رزق میں برکت دے دیجیے. بارک لی فی رزقی، رزق کی برکت جو ہے اتنی اہم چیز ہے کہ انسان کروڑوں روپیہ کما لے، اگر رزق میں برکت نہیں ہے تو پھر وہ شخص کو سکون حاصل نہیں ہے. برکت کے معنی کیا ہے؟ علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں، تفسیر روح المانی والے اہل علامہ علوسی امام راغب اصفہانی کا قول نقل کرتے ہیں. میں نے خود امام راغب اصفہانی کی مفردات القرآن میں نے خود بھی دیکھا کہ برکت کے کیا معنی. ہمیشہ ہم کو برکت سمجھانا پڑتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی رزق میں برکت کے کیا معنی ہے، عمر میں برکت کے کیا معنی ہیں، علم میں برکت کے کیا معنی ہے. تو برکت کے معنی لکھتے ہیں کہ فیضان رحمت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان ہو رہا ہو اس کو، تو ظاہر ہے اس کا علم، اس کا عمل، اس کی رزق. تو برکت، رزق کی برکت کے معنی یہ ہے کہ رزق محنت کم ہو، روزی آسان ہو، اور اس روزی کو کھا کر اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنے کی توفیق پیدا ہو، اور اس کی روٹی کھانے کے بعد جو معدے میں سے ہضم ہو کر جو خون دوڑ رہا ہے، جب آنکھوں میں وہ خون آئے تو ان آنکھوں سے روشنی کو غلط استعمال نہ کرے. یہ ہے رزق کی برکت. جب کانوں میں آ جائے تو ریڈیو نہ سنے گانا، یہ کانوں کو صحیح استعمال ہو جائے. یعنی روٹی سے خون بنا، خون سے جتنی قوتیں جسم بنی، سننے کی، دیکھنے کی، چھونے کی، ساری قوتیں اللہ اپنے نعمت دینے والے پر فدا ہو جائیں. اس کا نام ہے برکت. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاکذا مرد مجاہد نہ دیہت، اللہ کا سالک خدا کے راستے میں چلنے والا پہلے روٹی قربان کرتا ہے. روٹی قربان کیسے کرتا ہے؟ کہ فقیروں کو 2 روٹی دے دیتا ہے؟ نہیں، روٹی سے پیدا شدہ خون کو اللہ کے راستے میں فدا کرتا ہے. اس خون کو غلط استعمال نہیں کرتا. اللہ کے غضب و نافرمانی کے اعمال میں اس خون کو استعمال نہیں کرتا. یعنی اپنی بصارت کو، آنکھوں کو، کانوں کو، سارے اعضاء کو اللہ کی مرضی پر استعمال کرتا ہے. یہ ہے روٹی دینا. یعنی روٹی سے بنا ہوا خون اور خون سے پیدا شدہ تمام طاقتوں کا استعمال صحیح کر لے تو یہ گویا اس نے اللہ پر اپنی غذا کو فدا کر دیا. جو غذا اس کو خدا نے کھلایا، اس کی طاقت کو، اس کی خون کو اور اس کی طاقتوں کو اللہ پر قربان کر دیا. یہ اس روٹی کا شکریہ ادا ہو گیا، اس رزق کا شکریہ ادا ہو گیا، اور رزق برکت والا رزق ہو گیا. اور اگر رزق کھا کر اللہ کا ٹی وی دیکھتا ہے، ویسیار دیکھتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، گانا سنتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے خیالات گندے پکاتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ رزق جو ہے وہ اس کے لیے برکت والا نہیں. اللہ کی کھا کر جس کی کھائے اس کی گیت نہ گائے، بلکہ اس کی بغاوت میں طاقت کو استعمال کرے. آپ خود سوچ لیں کہ آپ کا نوکر آپ کا کھانا کھا کر، آپ کی تنخواہ لے کر، اور آپ کے دشمنوں سے ملتا رہے اور آپ کے خلاف تحریک چلاتا رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بس یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا.
اور کیوں بروزت نور اطاعت جادہت، جب روٹی سے پیدا شدہ خون کی طاقتوں کو، حواس خمسہ کو، سارے طاقتوں کو اللہ پر فدا کر دیا تو ایک نور اس کو محسوس ملتا ہے. جب نور ملتا ہے حاقضہ مرد مجاہد نہ دے، پہلے مرد مجاہد روٹی دیتا ہے، یعنی اللہ پر اپنے خون کو قربان کرتا ہے، طاقتوں کو قربان کرتا ہے. اور کیوں بروزت نور اطاعت جان دہت، جب اس پر عبادت کا نور اثر کرتا ہے تو پھر جان بھی دے دیتا ہے. جتنی بھی ہماری نالاکیاں ہیں، جتنی بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، سب کی وجہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے. مثال کے طور پر نظر ہم کیوں نہیں بچاتے؟ ہمارے دل کو تکلیف ہوگی، ہماری جان کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہم کہتے ہیں جان کو خوش کر لو، اپنا دل خوش کر لو، اللہ کی ناراضگی کر لو. کبھی اہل ویال کی وجہ سے کہ بیوی ناراض ہو جائے گی اس لیے داڑھی پوری ایک مشت نہ رکھنا، دفتر والے ناراض ہو جائیں گے، ملیشیا جاپان جرمن جہاں جائیں گے سب ہم کو احمق سمجھیں گے. لیکن ایک صحابی گورنر، اس سے ایک صحابی نے درخواست کی کہ آج شام کے بڑے بڑے عیسائی آئے ہیں سفیر وغیرہ، آج آپ چاٹنے یا انگلی چاٹنے کی سنت چھوڑ دیجیے، ورنہ اہل شام کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹیاں نہیں ملتی، بڑے پھٹیچر قسم کے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا، اس گورنر صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی ایک سنت کو ان گدھوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا. یہ ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب کر دیتے ہیں فرما برداری کی برکت سے، اور سین داخل کیا جس کے معنی قریب سید الرحمان ہدا، جو اس کا مقصد ہے کہ میں عیسائیوں میں یا مخلوق میں محبوب ہو جاؤں. تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوبیت اگر چاہتے ہو تو تعویذ تسخیر کی تعویذ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم اعمال صالحہ کر کے مجھ کو راضی کر لو. سید الرحمان ہدا، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں تم کو محبوب کر دے گا. جہاں جاؤ گے دیکھتے ہی ان کے دلوں میں تمہاری طرف سے اللہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں محبوب کر دے گا. سید جلد زیادہ دن نہیں لگیں گے، لہذا اس طریقے سے جائیے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھو اللہ کے ناموں سے. اور مگر سب سے پہل تک نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. سب سے پہل تک آپ ان کو راضی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا ہی میں سلطنت معلوم ہوگی. حق اقلیم کی سلطنت سے زیادہ آپ کو اپنے نفس کے اندر، اپنے قلب میں خوشیاں محسوس ہوں گی. جو غلام اپنے مالک کو خوش کرتا ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، آپ کا نوکر اگر آپ کو خوش کر دے اچھا کام کر کے، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ آپ کا دل چاہتا ہے میں بھی اپنے نوکر کو خوش کر دوں. اللہ فرماتے رضی اللہ جب راضی ہوتا ہے ورضون ہو تو میں اپنے غلاموں کو بھی خوش کر دیتے ہیں. آخر خوشی ہی کے لیے تو انسان گناہ کرتا ہے کہ دل خوش ہوگا؟ نہیں، دل نہیں خوش ہوتا. نافرمانی کے بعد دل میں پریشانی لازم ہے. نافرمانی اور پریشانی لازم اور مظلوم ہے، کیونکہ دل اللہ کے قبضے میں ہے. قرآن پاک میں اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کی چوریاں کر مجھ سے یعنی الگ ہو رہے ہیں تو اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے دل خوش کر لیں گے ہماری ناخوشی کی راہوں سے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہوں سے چوریوں سے اپنا دل خوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا. فرماتے ومن اعرض عن ذکری، جو مجھ سے نافرمانی کرتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کی زندگی کو ان پر تلخ کر دیں. معیشت مانے زندگی، جینے کے سارے قرینے سب ان کے تلخ ہو جاتے ہیں. ضنکا مانے تلخ، کڑوی زندگی ہوتی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جس کے منہ میں کباب ہے، جس کے منہ میں بریانی ہے، جس کے پاس کوئٹہ کار ہے اور جس کے پاس بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن یار اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ سے دور ہے، کسی درجے میں صحیح. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب چھوٹا موٹا گناہ ہے. کلکتے میں حضرت نے مجھ سے فرمایا، مولانا وفا صاحب کہا تم نے کہ بھائی یہ لوگ اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو آتے ہی رہتے ہیں، آج تم بیان کر دو. تو وہاں بیان میں میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے گناہ سے کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ سے تو بچتا ہوں مولانا، ذرا سا تھوڑا بہت کچھ بالکل ہی چھوڑ دوں گا تو کیا زندگی رہے گی، ذرا سا کچھ مزہ گناہ کا بھی لے لینے میں. میں نے کہا بھائی اچھا اگر آپ لوگ چھوٹے سے کانٹے پر راضی ہو جائے، بڑا کانٹا ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے. ہم آپ کے ذرا سا ایک آشاریہ ہے یعنی بالکل مثلا آدھے انچ سے بھی کم بلکہ اور کم، ایک آشاریہ چھوٹا سا کانٹا آپ کی انگلی میں چبھے دیتے ہیں. بس کیا ہوگا پھر؟ آپ کو کباب بھی اچھا نہیں لگے گا، بیوی سے بات چیت بھی اچھی نہیں لگے گی،
اور ہر وقت ہائے کرو گے. جب وہ دبے گا کہیں دبے گا آہ نکل جائے گی, حالانکہ چھوٹا سا کانٹا. تو ایسے اللہ تعالیٰ کو چھوٹے گناہ کی طرف بڑھانا گویا اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا ناراض کرنا ہے. لیکن جتنا ہی جو بڑی ذات ہوتی ہے ان کا تھوڑا سا ناراض ہونا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا خوش ہونا تھوڑا سا بہت عظیم الشان ہے, ساری دنیا تم سے خوش ہو جائے اور ہم ذرا سا خوش ہو جائیں تو ہماری خوشی کو ترازو میں تولو گے تو زیادہ پاؤ گے. رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا تھوڑا سا خوش ہو جانا عظیم الشان ہے, کیونکہ بہت عظیم الشان تھا. میں نے پھر بتایا کہ دیکھو فانی ایک شاعر تھا بدایوں کا, فانی بدایونی مشہور شاعر تھا, اس کو اپنی بیوی سے عشق کے درجہ تک محبت تھی. تو اس نے بیوی ایک دن ناراض ہو گئی, بولنا چھوڑ دیا, ادھر سے ہاتھ جوڑتا ہے ادھر سے معافی مانگتا ہے, نہیں معاف کرتی. اس وقت کا اس کا شعر سنی, کہتا ہے شاید کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. کیوں جب مزاج یار کچھ یعنی کچھ کہہ رہا ہے, تھوڑا سا میری بیوی ناراض ہے آج کل, لیکن ساری دنیا کی نبض ڈوبی ہے, میری ہی نہیں ڈوبتی, میں جہاں دیکھتا ہوں سب اندھیرا نظر آ رہا ہے. ہم نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. مجھ کو عزیز آباد میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا پوتے کا پوتا کوئی, اس نے جیسا کہا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہم سے صحیح نسبت کہی یا کچھ بھی, اس نے یہی کہا مجھے برسر راہ پکڑ لیا, میری کوئی ان سے جان پہچان نہیں. اچانک میرا لمبا کتا گول ٹوپی دیکھ کر کہا مولوی صاحب ذرا ٹھہریے. میں کہا کہ میں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے میرا تعلق, میں پوتا یا نواسا کچھ کہا بہت زیادہ نیچے 2-3 پشت. میں نے کہا کہ آپ نے مجھ کو کیوں روکا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے کرتے سے اور آپ کی ٹوپی سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری پریشانی دور ہو جائے گی, مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آج کل بیوی ناراض ہے, جب جاتا ہوں ڈیوٹی لے کر دوڑتی. تو میں نے کہا کہ وظیفہ تو ہے اس کا, مگر بہت لمبا وظیفہ ہے اور آپ بوڑھے آدمی ہو. تو کہنے لگی کہ اگر رات بھر بھی پڑھنا پڑے گا, بلکہ پڑھتے پڑھتے اگر دم بھی نکل جائے گا تو بھی میں وظیفہ پڑھ لوں گا. مجھے بہت عبرت حاصل ہوئی کہ آج ہم اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا ذکر بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب تو بہت زیادہ نہیں ہو پاتا, لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کتنی تعداد ہوگی, اتنی تعداد بتا دو کہ دم بھی نکل جائے تو ہم تیار ہیں اس کے. سبق لیتا ہوں, ہر طرف سے سبق لینے کی کوشش کرتا رہتا. میں نے سوچا کہ یا اللہ آج ایک بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیسا یہ وظیفہ پڑتا ہے, لیکن اللہ کی محبت کے لیے اگر کسی کو توفیق کم ہوتی ہے لیکن کوئی آج ہمارے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کپڑے والوں سے جا کر کہتے ہیں کپڑا دے دو, مٹھائی والے سے کہتے ہیں مٹھائی دے دو, امرود والے سے کہتے ہیں امرود دے دو, آم والے سے کہتے ہیں آم دے دو, لیکن اللہ والے سے کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق سکھا دو. تم آپ اللہ والے ہیں, ہر چیز کو اس کے والے سے مانگتے ہیں. ہم کپڑے والے سے کوئی مٹھائی نہیں خریدتا, مٹھائی والے سے کوئی کپڑا مانگے تو کہتا ہے جاؤ ڈاکٹر جمعہ کے پاس دماغ کا علاج کرو, لیکن اللہ والے کے پاس صرف تعویذ لیں گے, جنات چڑھا ہوا ہے اور رزق روزی میں برکت نہیں ہے. دعا کرانے کے لیے اہل اللہ سے منع نہیں کیا جاتا, لیکن اس اللہ والے کی صحیح قیمت اور صحیح اس کا حق ادا جب ہوگا جب اس سے آپ یہ جملہ کہیں گے کہ ہم ہر والوں سے وہی چیز لیتے ہیں, کپڑے والوں سے کپڑا لیتے ہیں, مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے ہیں, کباب والے سے کباب لیتے ہیں, آپ اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے ملیں گے یہ طریقہ بتائیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ دعا کرتے تھے, انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے, اور فرمایا ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ کے راستہ, اللہ ملنے کا ایک ہی راستہ ہے, جو خدا سے ملے ہوئے ہیں ان سے راہ و رسم پیدا کرو. حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا دور نے علی گڑھ طبیہ کالج کے ایک لڑکے کو میرے ساتھ کر دیا, جو سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر تھے, عالم بھی تھے, تاریخ بھی تھی ماشاء اللہ, کہ بھائی اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. میں قاری صدیق صاحب کے مدرسے میں باندھا جانا تھا مجھے. تو جب میں نے یہ شعر پڑھا تو میرے دسترخوان پر 2-4 دفعے وہ نور اٹھا چکے تھے. تو جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ,
ملنے والوں سے راہ پیدا کر. تو میرے کان میں کہا کہ مرغ کھانے کی ہے یہی ایک راہ، کھانے والوں سے راہ پیدا کر. جب سے تمہارے ساتھ ہوں مرغے ہی مل رہے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مرغ کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر مرغ کھایا ہے اور خالق مرغ سے تعلق نہیں قائم کیا تو آپ مخلوق میں پھنس کر رہ گئے. مخلوق کی کوئی قیمت نہیں اگر مخلوق میں پھنس کر رہ جائے. غلاموں کی کوئی قیمت نہیں اگر 1,00,000 غلاموں کی سلامی مل جائے. غلام مثبت غلام خاک ہیں ہم، اور مٹی ہی پر ہم محنت کر لیں. مٹی کی بیوی، مٹی کی کاروبار، مٹی کی موٹر، مٹی کی روٹی، مٹی کے کباب، مٹی کی بریانی، مٹی کے کپڑے پہن لیے، سب قبروں میں دفن کر دو. شامی کباب بریانی کو 3 دن کے بعد وہاں مٹی نظر آئے گی. حسین بیویوں کو جب انتقال کے بعد جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے، سب مٹی. شاعر کہتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشیر بدن تھا معطر کفن تھا، جو قبریں کوہن ان کی اکھڑی کو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. بڑے بڑے وزیر اعظموں کو، بڑے بڑے فیلڈ مارشلوں کو دیکھو قبروں میں، آج ان کے اعضا کا پتہ نہیں. مجنوں کو دیکھو، قیس کو، اور لیلا کو دیکھو، آج نہ وہ ادائیں لیلا ہے اور نہ عشق مجنوں ہے. لیکن آج اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے. سب کو تو نہیں کہتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملا علی قاری محدث عظیم جلد نمبر 1 شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ بعد 130 سرکن 230 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کی خبر کھل گئی. کہتے ہیں فلما دفنا فی جنبہ بعض الاشراف، ان کے پہلو میں بعض معزز بغداد کے دفن کیے وصیت کے مطابق، جو کیٹی ان میں لگ گئی تو خبر کھل گئی. فکوشے سے خبر ہو وجد کفن صحیح لم یبلا، ان کا کفن بالکل صحیح تھا، پرانا بھی نہیں ہوا تھا، تازہ جیسے ابھی لٹھا چمک رہا ہے. وجثتہ لم تتغیر، اور جسم میں ذرا بھی تغیر نہیں ہے. یہ اردو ڈائجسٹ یا جنگ اخبار کی بات اکثر نہیں پیش کر رہا ہے. یہ اس محدث عظیم جو جنت المالا میں آرام فرمائے، جس کو مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زرت قبر ملا علی قاری فی جنت المالا بے مکہ والحمد للہ تعالی علی ذالک، جن کی زیارت قبر سے مولانا عبدالحی صاحب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اتنا بڑا محدث عظیم کی دنیا بھر کے علماء آج میرے خاص سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل چونکہ اللہ کے راستے میں مجاہدات کیے تھے، کوڑے کھائے تھے، کوڑے کی حالت میں بھی ان کا اظہاربند ٹوٹ گیا. آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ اگر ان كنت تعلم انی علی حق، اگر آپ جانتے میں حق پر ہوں تو مجھے رسوا نہ کیجیے، میرا پیجامہ گر رہا ہے. فوراً اٹھ کر کے ٹھیک ہو گئے، کرامت ظاہر. اور جس دن اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر سے آدمی بھیجا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل سے کہو کہ جو کوڑے خدا کی راہ میں ان کو لگے ہیں جو قمیص اس وقت پہنے ہوئے تھے مجھے واپس بھیج دیں. استاد تھے، استاد کے حکم کی تعمیل کی. فارسلا قمیصہ الی الشافعی، اپنے استاد کی طرف اپنا کرتا بھیج دیا. امام شافعی نے اس کو دھویا. فغسلہ الشافعی، امام شافعی نے اس کرتے کو دھویا، اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کے کرتے کو. وشرب ماءہ، اور اس کا پانی پی لیا برکت کے لیے. حاضہ من اجل مناقب امام احمد ان کے مناقب میں اجل بات ہے. جس دن جنازہ گیا ہے اس عاشق کا، اسلم 20,000 یہودی اور عیسائی اسلام لے آئے. جنازہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا خون سے نکلے جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے کو جلایا. دنیا میں تو عزت ملی، بعد مرنے کی ان کے جنازوں سے 20,000 یہودی عیسائی اسلام لائے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر جب کھد گئی تو 230 سنتن 230 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے. 230 سال کے بعد کفن بالکل صحیح تھا. فوجدہ کفنہ صحیحا لم یبلا، کفن پورا صحیح تھا، پرانا بھی ہوا. اور جثتہ لم تتغیر، جسم مبارک میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوا تھا. تو دوستو اللہ تعالیٰ یہ جسم کی قیمت، خاک کی کوئی قیمت نہیں. مٹی ہونے والے ہیں ہم لوگ. جلدی جلدی خدا کی راہ میں اس مٹی کو قربان کر دیں، اپنی آرزوؤں کا خون کر دیں. یہ نہ سوچیں کہ ہماری آرزو خاک میں مل رہی ہے، نہیں.
آرزو آپ کی خالق اخلاق پر فدا ہو رہی ہے، اور شکر ادا کیجیے جو آرزو خدا کی راہ میں فدا ہو جائے تو اب سمجھ لو اب تمہاری مٹی قیمتی ہو گئی اور مٹی سوارت ہو گئی ہے۔ شیطان تو کہے گا کہ دیکھو خدا تمہارا اللہ کیسا ہے، تمہاری آرزوؤں کو خاک میں ملا رہا ہے، مگر تم شیطان کو خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھ کر سنا دو۔ کیا شعر ہے وہ؟ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، شکر کر مٹی سوارت ہو گئی۔ وہ حق کے دامن میں 70 شہید جو ہیں ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کتنے قریب۔ ایک بزرگ نے اللہ سے پوچھا، باپ اللہ والوں کی باتیں بھی خدا سے ہوتی ہیں، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ کے عاشق نے خدا سے پوچھا کہ خدا آپ پر کیا فدا کر دوں کہ جس سے آپ مل جاتے ہیں اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو آپ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں اور آپ مل جاتے ہیں، کیا قیمت ادا کر دوں؟ آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دیں، دونوں جہان۔ تو کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اے خدا اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا، دنیا اور آخرت، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت کو دونوں جہان فرمایا، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، آپ اپنے نرخ کو بھاؤ کو اور اونچا کیجیے، ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے، ابھی تو آپ سستے معلوم۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا بہت مشکل کام ہے، یہ صرف خواجہ اجمیری کا کام تھا، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا کام تھا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کام تھا، اور یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کا کام تھا، اور بابا فرید الدین بایزید بستانی کا کام تھا۔ ارے ہم لوگوں کو کہاں اللہ ولی بنا سکتا ہے؟ حکیم المت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، جتنے ایسے ایسے دیکھتا ہے اس کی آنکھ الٹتی چلی جاتی ہے، وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے، اور کبھی مسکرا بھی دیتے ہیں، کبھی مسکرا بھی دیتے ہیں، کبھی ایسی خوشبو پھیل جاتی ہے نہ وہاں کوئی عطر ہوتی نہ کچھ۔ یہ واقعہ بالکل چشمدید ہے۔ تو ولایت کا میٹیریل ترکیب دو جز سے انسان ولی بنتا ہے۔ الذین آمنوا، جو دوست بنا رہے ہیں وہی اپنی دوستی کے اجزاء بیان فرما رہے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، ایمان آمنوا کو ماضی سے بیان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ایک دفعہ آدمی لاتا ہے، صیغہ ماضی آمنوا، مضارع نہیں ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یعنی حقائق کو تسلیم کر لیا، حقائق کو تسلیم کر لیا کہ یہ عالم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، سورج و چاند کا کوئی بنانے والا ہے، آسمان و زمین و سمندر اور پہاڑ کو کوئی بنانے والا ہے، یہ چھت کا کوئی بنانے والا ہے، یہ سریا وہاں نہیں پڑی تھی ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ میں، توڑ کر کے آ گئی، اور سیمنٹ بھی آندھی چلی، سب خود ہی گھول گھال کر کے وہ سریے لگ گئے، اور اس کے بعد ڈسٹمبر کی دکان سے ڈسٹمبر کے ڈبے اڑے اور پھٹ گئے، اور اس کے بعد سب خود ہی لگ گیا سب ڈسٹمبر، اور پنکھے پڑے ہوئے دکانوں میں، سب پنکھے اڑے اور جناب وہ صحیح سائز سے اور سب اسکرو خود ہی ٹیک ہو گئے۔ معمولی سی آپ مصنوعات کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کا کوئی بنانے والا، یہ زمین آسمان، یہ سورج و چاند کا نظام سارا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ تو فرمایا ایمان جو لائے، اور وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہیں گے۔ مضارع میں جملہ حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، بس دیکھیے کتنا آسان ہو گیا۔ ایک دفعہ تو ایمان لائے، لیکن تقویٰ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ متقی ہو گئے تو وہ ساری زندگی کے لیے وہ تقویٰ کام دے گا، نہیں، ڈرتے رہتے ہیں، تقویٰ سے رہتے ہیں اور تقویٰ سے آئندہ بھی رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تقویٰ ان کا ٹوٹ جائے گا، جیسے کوئی کہے کہ فلاں بزرگ باوضو رہتے ہیں تو اس کی معنی تھوڑی کو پیخانہ نہیں جاتے، اس کی معنی تھوڑی کو ان کی ریا نہیں نکلتی، باوضو رہتے ہیں، کیا مطلب؟ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، کیا مطلب؟ جب خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ مذاہمت کے آنکھوں سے پھر ان کو راضی کر لیتے ہیں، تلافی کر لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ اسفرائینی نے 30 برس تک دعا کی کہ اللہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو، عصمت دے دیجیے۔ 30 برس کے بعد بھی خطائیں ثابت ہوئیں، لیکن چھوٹی موٹی خطائیں۔ تو عرض کے دن میں وسوسہ آیا کہ اللہ کریم ہے اور 30 سال تک کی دعا نہیں قبول کی۔ فوراً آسمان سے آواز آئی، اے امام غزالی کا استاد علامہ اسفرائینی، تو یہ نہیں دیکھتا قرآن میں تو متقی بن کر کے بس معصوم بن کر میرا ولی بننا چاہتا ہے؟
دوسری آیت کی تلاوت کر قرآن میں، ان اللہ یحب التوابین، اگر تجھ سے خطا ہوتی ہے تو تو توبہ کر کے میرا محبوب کیوں نہیں بنتا؟ جب ہم نے 2 کھڑکیاں بنائی ہیں، اب دیکھیے حکومت 2 کھڑکی بنا دے، ایک کھڑکی سے بھی کام ہو رہا ہے، دوسری کھڑکی سے وہی کام ہو رہا ہے، اور سارے لوگ اسی کھڑکی پر رش کر دیں تو اس کھڑکی کی ناشکری ہو جائے گی۔ لہذا جب دروازہ توبے کا بھی کھڑکیاں ہیں، اگر خطا ہو گئی کرو تو کرنا تو نہیں چاہیے، ایک کرنا ہے ہونا ہے، خطا تو کرنے سے ڈرے کہ اللہ سے ناراضگی کا معاملہ ہے، لیکن اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو منانا اور شرم نہ کرنا۔ مچھلی کو 1000 دفعے پانی سے نکالو، پھر مچھلی جاتے ہوئے پانی میں شرمائے گی، کہے گی کہ صاحب بار بار شکست توبہ سے شرم آتی ہے؟ مچھلی کے کان میں اگر کوئی کہے کہ تم کو 100 دفعے دھوکہ دیا، کیچوا لگایا، گوشت کو بوٹی لگائی اور نکال دیا شکاری نے، اور پھر اس کو پانی میں ڈال دیا، 5-7 دفعے کے بعد اس کے کان میں کہتا ہے وہ بے غیرت تجھے بار بار توبہ شکست کرتی ہے اور میرا چارہ کھا جاتی ہے اور کانٹے نکل جاتی ہے اور میں تجھے پانی سے دور کر دیتا ہوں، تو دوبارہ تو پانی میں جاتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مچھلی یہ کہتی ہے کہ کیا کروں، شرم لے کر کیا کروں، پانی کے بغیر میری زندگی نہیں ہے۔ مومن کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ بغیر اللہ کے ہماری زندگی نہیں ہے، چاہے ہمیں 1000 دفعے خطا ہو، 1,00,000 دفعے خطا ہو، ہم ان کو دروازے پر پھر آئیں گے۔ غالب کے اس شعر پر عمل نہ کرو کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر پر عمل کرو جو مولانا سامد احمد صاحب نے فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا اور ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ اگر ہم 1,00,000 دفعے بھی خطا ہو جائے، بتائیے ہم کہاں جائیں گے؟ کیا کوئی اور خدا ہے جو خطا کاروں کا الگ ہو؟ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ ایک ہی اللہ ہے یا 2 ہیں بھائی بتاؤ؟ نیکوکاروں کا بھی وہی ہے اور گنہگاروں کا بھی وہی ہے۔ خطا ہو تو بس ایک جو توبہ کرو، زیادہ خطا کو بھی یاد کرنا صحیح نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ گناہ خطا ہو گئی اب ہر وقت بجائے ذکر کے وہ خطا ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم ذکر معصیت کے لیے نہیں پیدا ہوئی، ایک دفعہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ کر کے خطاؤں کو بھول جاؤ۔ اپنی خطا کو یہ سوچنا کہ بہت عظیم الشان خطا ہو گئی اور بار بار اس کو یاد کرنا اور یہ کہنا کہ مجھ جیسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ کیسے بخشیں گے، بظاہر تواضع ہے لیکن اصل میں یہ متکبر ہے، یہ اپنی خطا کو اللہ کی رحمت سے زیادہ عظیم سمجھتا ہے۔ اس لیے توبہ کر کے پھر اللہ جاؤ کام میں۔ بقول مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں سے تھے، فرماتے تھے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ آپ دیکھیے ایک ماں ہے، ایک ہی بچہ فرض کر لو اس سے، اور اس کو پیچش لگ گئی اور ماں پیار کر رہی تھی، اس کو سینے پر بیٹھا کر کے اس کے گالوں کو ماں چوم رہی تھی کہ اچانک اس کو پیچش مروڑے غضب کے لگے اور کم سے کم آدھا کلو نکالا اس نے، پر پیلا پیلا تھا، سارا سینہ دوپٹہ بنیائی جو کچھ بھی اس کی طرف بھر دیا۔ تو ماں کیا کام کرتی ہے؟ کیا بچے کو ٹانگ پکڑ کر کے ہم کو دیوار سے چپکا دیتی ہے چھکری کی طرح، یا اس کو صاف کرتی ہے، پھر کاجل لگاتی ہے، پھر عطر وغیرہ لگاتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر ہم کو سینے سے لگا کر اور پھر پیار لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ کیا عطا آپ کو پسند ہے؟ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کہ اے خدا آپ کو کیا عطا پسند ہے کہ جس سے آپ اپنے بندوں کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس طرح سے 2-3 سال کا بچہ جب ماں اس کو نکالتی ہے کان پکڑ کر کسی لغزش پر مٹی کھا لیا یا کوئی ناک واک لگا چاٹ لیا تو کان پکڑ کہتی نکل، حالانکہ دل میں نکالنا نہیں ہوتا، دل سے نکالتی نہیں ہے، وہ ذرا سا اس کو سرزنش کرتی ہے، گوشت مالی کان ایڈ کر کے کہتی نکل لانا ہے گھر سے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زہر و خطا کلیجہ پھاڑ کر ہوتا ہے کہ نہیں اماں مجھ کو نہ نکالو، میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان سے خطا کرا دے گویا کہ وہ دور ہو گیا، پھر اللہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر کے زور سے اللہ کی پکڑو اللہ کے پاؤں کو، یعنی سجدے میں خوب رو اللہ تعالیٰ سے، اتنا رو اتنا رو اتنا رو کہ آواز دل میں آ جائے کہ اب میرے اللہ کو ضرور مجھ پر رحم آ گیا ہوگا۔ آپ کا دل گواہی دے گا، توبہ کی قبولیت خود دل میں محسوس ہو جاتی ہے، اس کی ٹھنڈک آ جاتی ہے، کیونکہ گناہوں کی گرمی سے دل جل جاتا ہے، جب توبہ کی اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو دل میں ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعلق ہم لوگوں کو اپنے اللہ سے رہنا چاہیے۔ شیطان ہمارے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے،
اس کا کام ہی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے. لیکن دوستو مایوسی کفر ہے. اگر یعنی یوں سمجھیے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنی رحمت سے 1,00,000 گناہوں کے بعد مایوس کر دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور فرمایا کہ نہیں میری رحمت سے نا امید ہوتے مگر کافر. تو کیا مطلب حضرت فرماتے تھے کہ ان کو مایوس ہونا کفر قرار دیا. کیا مطلب کہ اگر تم ہماری رحمت سے نا امید ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. کیا مطلب کوئی ابا ہے اپنی ڈنڈا لے کر کہہ رہا ہو کہ دیکھو محلے کے لڑکوں کے چکر میں مت آؤ، اپنی باپ کی شفقتوں سے امید رکھو ورنہ ڈنڈے ماروں گا. تو عقل مند بیٹا کہے گا کہ کیسا پیارا باپ ہے کہ اپنے سے امید دلانے کے لیے ہمیں سزا بھی دے رہا ہے. تو حضرت فرماتے تھے تعالیٰ کی اس آیت میں انتہائی رحمت پوشیدہ ہے کہ ہم کو امیدوار بنانے کے لیے جہنم کا ڈنڈا بھی دکھا رہے ہیں کہ خبردار نا امید نہ ہونا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا، آپ کا ڈنڈا دکھا رہے ہیں. کیا سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں شاید تھک گئے معاف کرتے کرتے. یہ عقیدہ ہوتا ہے اصل میں، شیطان یہ کہتا ہے. لیکن نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے روئیے. بعض وقت میں بعض خطاؤں کے ہونے سے ہمارے عجب و کبر کے ملیریا ختم ہو گئے. ورنہ اگر ہمیشہ انسان مقدس رہے تو انسان یہ سمجھے گا کہ میں فرشتوں سے افضل ہوں. لہذا جس حالت میں بھی ہو، اظہر گونڈوی کا یہی شعر اس لیے پڑھا کہ تیری 1000 رفتیں، تیری 1000 برتری، میرے ہر ایک شکست میں میرے ہر ایک قصور. مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 2 قسم کی لذت دی. کبھی نیکیوں کو توفیق دے کر نیکیوں کی اور اپنا حضور قرب عطا فرمایا، اور کبھی تکوینی طور پر یا اس کی لغزشوں سے توفیق توبہ دے کر. اللہ خطا کے لیے مجبور نہیں کرتے مگر توفیق توبہ دے کر اس کو ندامت کی لذت سے آشنا کرتے ہیں. اور یہ لذت ندامت فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے. اس لیے فرشتے آتے ہیں اللہ کے بندوں کی ندامت کے آنسوؤں کی زیارت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ عالم بالا میں نہیں یہ نعمتیں، یہ آہ نالے یہ زمین والے کی قسمت میں ہے. کوئی فرشتہ آہ نالا نہیں کرتا، نہ وہاں ندامت کے آنسو بہتے ہیں کیونکہ خطائیں ہوتی ہی نہیں. صدور خطا تو ہوتی ہے انسانوں سے. لہذا حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی علامہ آلوسی نے پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے اجازت مانگتے ہیں کہ اے اللہ جو بندے آپ کے رو رہے ہیں وہ گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ میں ان کے آہناموں کو سن لوں. یہ پیاری آوازیں کہ دنیا اوپر نہیں ہے، آسمان کے اوپر. لعنین المذنبین احب الیہ من ذل المسبحین. اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کے رونے کو تسبیحات پڑھنے والوں سے زیادہ ان کے آہناموں کو پسند کرتا ہے. آتنا لذت کی مادر برولت. مولانا فرماتے ہیں کیوں برارت ادبشے مانی ہنی. جب شرمندگی سے کوئی گنہگار اپنے آہنامے کو بلند کرتا ہے کہ خدا مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھ سے ناراضگی ہو گئی، اور روتا ہے اللہ کو مناتا ہے، تو فرماتے ہیں عرش لرزت اذانین المذنبین. گنہگار کے نالوں سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے رحمت کی وجہ سے. اور کس طرح ہلتا ہے؟ آتنا لذت کی مادر برولت. بچہ جب چلاتا ہے تو ماں کا کلیجہ رحمت سے ہلنے لگتا ہے. فرماتے ہیں عرش اعظم ہل جاتا ہے گنہگاروں کے آہنالوں سے رحمت کی وجہ سے. تو یہ چیز ہے کہ دوستوں مایوسی کے قریب مت جاؤ، اپنے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امیدوار رہو. اور یہ سمجھ لو کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرفہ اللہ ہمیں بھی معصوم بنا سکتا تھا، ملائکہ کی طرح ہمیں بھی پاکیزہ مقدس رکھنے پر قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر مادہ رکھا ایسا کہ کبھی کبھی جس کی وجہ سے ہم اگر ہاتھی بھی ہوں تو بھی پھسل جاتے ہیں. سوائے نبی کے کوئی معصوم نہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر استغفار فرض کیا، آہ نالے فرض کیے، ندامت کے آنسو فرض کیے. اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے کو عظیم ہے کہ ایک مخلوق ایسی پیدا ہو جو خطاؤں کے بعد مجھ سے استغفار و توبہ کرے. ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت جس وقت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کعبہ کے وقت میں اللہ سے عرض کیا کہ اللہ انی اسألک العصمۃ، اے خدا مجھے عصمت عطا کر دے. آسمان سے آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ اے سلطان ابراہیم ابن ادہم، تیری دعا قبول کرنا مجھ پر کوئی مشکل نہیں، کیونکہ تو نے میرے لیے سلطنت کو قربان کیا ہے. آدھی رات کو گدڑی پہنی اور شاہی لباس اتارا، تیری قدر و منزلت
ہمارے پاس ہے، لیکن اگر میں ساری دنیا تو یہی مانگتی ہے، کل الناس یسألوننی العصمت، سارے انسان جو کعبہ آئے ہوئے سب عصمت مانگتے ہیں، یہ بتا دے اگر میں ہر ایک کو معصوم کر دوں، بے خطا، کبھی ان سے خطا ہو ہی نہیں، تو اعلیٰ میں یتفضل والا میں یتکرم، میں کن پر اپنا فضل کروں گا، کس پر مہربانی کروں گا، میری مغفرت کس پر ظاہر ہوگی؟ تو یہ ملا علی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پارہ نمبر 5 تفسیر روحانی میں اس سلطان وقت کا قصہ لکھا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے بادشاہ گزرے، کسی بادشاہ کا تفسیروں میں نام آتا ہے، لیکن کس بادشاہ نے اللہ کے راستے میں سلطنت دی، خدا کے نام پر اپنی ذات کو فدا کیا، تو اس لیے اب یہ مصرع پڑھنا پڑتا ہے، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ آج سلطان ابراہیم ابن ادھم کا نام اللہ کے کلام کی تفسیروں میں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ پر اپنی جان کو فدا کیا اور سلطنت کو بھی فدا کیا۔ جتنا ہمارے شیخ فرماتے تھے شاہ عبدالغنی صاحب، اس کی جگہ تو کس نہ بتائے، جو زیادہ مجاہدہ اٹھاتا ہے اس کی خوشبو سارے عالم میں اللہ نشر کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خوشبو دینے کے لیے تقاضے نفس کیا ہے کہ ہمارا دل چاہے کہ ہم اس عورت کو دیکھ لیں، مگر ہم نہ دیکھیں اللہ کے خوف سے، تو دل جلتا ہے، آرزو خون ہوتے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی خوشبو اس کو عطا کرتا ہے۔ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، میرا ہی شعر ہے یہ، حیدرآباد تک میں ہوا تھا، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں۔ یہ تقاضے، ان تقاضوں کو غنیمت سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تکمیل کے لیے دیے گئے ہیں۔ اگر یہ ہمارے خواہشاتی نہ ہوتے تو ہمیں کیا مجاہدہ ہوتا؟ عکس کے ذریعے تو کس نہ بتائے، جو اپنے کو جلا کر خاک کرتا اللہ کے راستے میں، اس کی خوشبو ایمان کی ہے اس سے تیز ہوتی ہے۔ جیسے شامی کباب، اگر کچی کباب کی ٹکیا ہو، صورت کباب ہے، حقیقت کباب نہیں ہے، جب تک کہ وہ آگ میں نہ جلایا جائے، سرسوں کے تیل میں لال نہ ہو، اس کا کلیجہ نہ پک جائے، چھت پھر خوشبو ہوتی ہے تو سارا محلہ کہتا ہے آج کسی کے گھر میں کباب پک رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے گناہوں سے استغفار و توبہ کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے عزم و عہد کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لاکھوں بار نظروں کو بچا رہے ہیں، کبھی بربنائے بشریت لغزش ہو گئی تو اشک بار آنکھوں سے آہ نالے بلند کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے، اس آگ کی وجہ سے ان کے قلب میں دل جلتا ہے خواہشات کے جلانے سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی خوشبو کو روشن کرتا ہے۔ محلہ میں سارا شہر نہیں، سارے ملک، سارا ملک نہیں، سارے عالم میں اس کی خوشبو اللہ پھیلا دیتا ہے۔ شرق و غرب، شمال و جنوب سے اس کے پاس لوگ آنے لگتے ہیں کہ بھائی کوئی دل جلا درد کا مارا ہوا کوئی بندہ رہتا ہے۔ میرا ایک شعر مجھے اپنا یاد آیا کہ دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، یہ اختر کا شعر آپ سن رہے ہیں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، خدا تعالیٰ کی محبت کا درد لیے ہوئے کسی کے رات و دن گزر رہے ہوں۔ دوستو اگر آپ کے رات و دن اس سے متصل ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا نہ جانے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سالکین کو خدا اپنے عاشقوں کو دونوں مزہ دیتا ہے، کبھی اطاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی عبادت کا تو سرور ہے، کبھی خطا ہو گئی تو قصور کا اعتراف کر کے رو رہے ہیں اللہ سے، کبھی اطاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ فرشتے بھی اولیاء اللہ کی لذت سے ناشنا ہے، کیونکہ اعتراف قصور کی لذت فرشتوں کو حاصل نہیں، ان سے قصور ہوتا ہی نہیں، لہذا ندامت اعتراف قصور استغفار کی لذت فرشتوں کو حاصل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں رکھا۔ کہیں کونوں مقامے جو نہ رکھی جا سکی ہے دل، کہیں کونوں مقامے جو نہ رکھی جا سکی ہے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی۔ فرشتوں کو پتہ نہیں کیا یہ انسان کی مٹی میں اللہ نے اپنی اس کی چنگاری رکھی، کہیں کونوں مقام میں جو نہ رکھی جا سکی ہے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی ہے۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت، عظیم الشان محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ہم کو سب کو، حاضرین کرام کو اور حاضرات کو، جو ہماری خواتین اور بیٹیاں بہنیں ہماری ہیں سننے آئی ہیں، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت ہماری جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ عطا فرما دیجیے، اور ہمیں اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی محبت بھی نصیب فرمائیے، اور ان اعمال کی محبت
محبت بھی نصیب فرمائیے جن سے آپ کی محبت عطا ہوتی ہے. یا اللہ استقامت عطا فرمائیے. اگر ہم سے کبھی لغزش ہوتی ہے بربنائے بشریت تو ہمیں توبہ بھی اس اعلیٰ سطح سے نصیب فرمائیے کہ آپ کی ان اللہ یحب التوابین کی شان محبوبیت بھی ہم کو نصیب ہو جائے. کیونکہ آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم توبہ کرنے والوں کو صرف معافی نہیں کرتے بلکہ ان کو پیار کر لیتے ہیں, ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین جملہ اسمیہ نہیں بیان کیا ہے اللہ تم نے کہ ان اللہ یحب التوابین نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ کو محبوب بناتا ہے, بلکہ مضارع کے ساتھ بیان کیا ان اللہ یحب التوابین. یعنی آپ کا گویا یہ اعلان و بشارت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے توبہ کرنے والوں کو محبوب بناتے رہتے ہیں اور محبوب بناتے رہیں گے. آپ نے ہمیں مستقبل کی بھی امیدیں دلا دی. ہم آپ کے اس کلام پر کروڑہ جانوں سے فدا ہیں کہ آپ نے ہماری امیدوں کو حال اور استقبال دونوں زمانوں کے لیے نازل کر دیا اپنے کلام میں. ان اللہ یحب التوابین کے سب سے اللہ ہم سب کو توابین بنا اور ہم سب کو اپنا محبوب بنا اور حسن خاتمہ نصیب فرما. میدان محشر میں بے حساب مغفرت مقدر فرما. جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے جس طرح خدا مسجد اشرف میں تیرے بندے آپ کے نام پر مختلف زبانوں کے, مختلف شہروں کے, مختلف خاندانوں کے, مختلف قبیلوں کے بغیر کسی تجارتی اور رشتہ داری کے تعلقات کے اے خدا تو گواہ ہے کہ تیرے نام پر سب جمع ہے, جبکہ مختلف زبانیں ہیں یہاں, کسی کی کوئی ہے کسی کی کوئی. اللہ اس مجلس کو قبول فرمائیے جو خالص آپ کے نام پر ہے اور ہم سب کو اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لیجیے. ہمارے گناہوں کو چاہے وہ کبائر ہو صغائر ہو کہ اللہ تیرے لیے معاف کرنا ان کو کچھ مشکل نہیں ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. آپ اپنی رحمت سے ہمارے کبائر و صغائر کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں اپنے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, بلکہ اسباب معصیت سے بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. معصیت تو اللہ بڑی خطرناک چیز ہے, لیکن جو گناہوں کے اسباب ہیں اے خدا لا تقربوا پر ہمیں عمل نصیب فرما کہ ہم گناہوں کے اسباب سے بھی اپنے کو دور رکھیں اور گناہوں کے اسباب کو اپنے سے دور رکھیں اور اپنے کو بھی دور رکھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.